آپ نہ تعارف پیش کرتے کہیے کہ آج کی دارالقضا سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں عبدالکلام خان، صدر تحریک اصلاح معاشرہ دلدار نگر غازی پور سے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری برادری میں ایک نیا تواریخی کام کیا ہے کہ دارالقضا کا قیام ہوا۔ عرصے سے اس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی اور شادی کے تعلق سے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کا جو معاملہ اس شہری عدالت میں ہمارے ملک کی عدالت میں جا رہا تھا، اس میں تاریخ در دیو کی وجہ سے ہماری بہنوں بیٹیوں کی زندگی اجیرن ہو جا رہی تھی اور یہاں تک کہ کافی عمر دراز ہو جا رہی تھی، جس سے ان کی زندگی جیتے جی جو ہے مشکل ہو جا رہا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے اور میں اس کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے بیچ میں غازی پور میں دلدار نگر میں یہاں دارالقضا کا قیام ہوا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کے بہت سارے فائدے ہمارے قوم، ہماری ملت، ہماری برادری کو ملے گی، ایسا میرا یقین ہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، تھوڑا دیر ہوا لیکن صحیح ہوا۔ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم سب کو انہوں نے ایک حوصلہ دیا اور اس دارالقضا کا ہم نے قیام کیا۔ اس وقت میں جنپد غازی پور کے دلدار نگر مسلم اکثریت چھیتر میں موجود ہوں اور دارالقضا دفتر میں موجود ہوں، اور اس آج دفتر جو دیکھ رہے ہیں یہ اسی کمسار و خطہ کمسار کے علاقہ 12 کے رہنے والے مولانا اسد سراج مکی صاحب جو دلی میں رہتے ہیں، آپ کا اصلاح معاشرہ میں صف اول میں حصہ لیا آپ نے۔ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ اصلاح معاشرہ میں آگے قدم بڑھائیں لوگ، اور اسی سلسلے میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں آپ نے دارالقضا قائم کیا ہے۔ قائم کرنے کے آپ اسے کمیٹی کے صدر ہیں۔ کیا مقصد تھا اور کیا اس کے فائدے ہوں گے، اپنے سے جانیں آپ۔ ہمارے علاقے میں خلا کے طلاق کے اکثر واقعات پیش آتے ہیں اور میں اصلاح سے جڑا ہوں، تو جب میں گاؤں آتا ہوں تو لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے اور بہت دن سے طلاق نہیں دے رہا ہے، میں پریشان ہوں۔ تو میرے خیال آیا کہ اگر ہم آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا دارالقضا یہاں قائم کریں گے تو جو سرکاری عدالتوں کا چکر کاٹتے ہیں اور وہاں پریشانیاں ہوتی ہیں، پیسہ بھی لگتا ہے، انصاف بھی نہیں ملتا ہے اور 10 سال لگ جاتے ہیں، جوانیاں برباد ہو جاتی ہیں، تو اس دارالقضا جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی نگرانی ہے، یہاں سے کم پیسے کا پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 300 روپئے صرف لیے جاتے ہیں، اسٹیشنری کے مدعا کو رجسٹری بھیجنے کے خرچ لیے جاتے ہیں اور 3 سے 4 ماہ کی مدت میں انصاف مل جاتا ہے۔ طلاق، خلا، اور اگر لڑکا نہ طلاق دیتا ہے نہ خلا دیتا ہے اور لڑکی کو تنگ کرتا ہے تو قاضی کو اختیار ہے، صرف قاضی ہی کو اختیار ہے کہ وہ فسخ کے نکاح کر۔ یہ سول کورٹ میں کتنا تعاون پیش کرے گا؟ دارالقضا کے ذریعے سے سول کورٹ کے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ سول کورٹ کے ججز بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مسائل کو دارالقضا سے حل کر دیا کریں، اور وہاں جو تحقیقات ہوتا ہے وکیل انوالو ہوتے ہیں، وہ لمبا سے کھینچتے ہیں، تو عام طور سے عدالتیں بھی چاہتی ہیں کہ بوجھ ہمارا کم ہو، اس لیے دارالقضا کا کام ہو رہا ہے، مختلف شہروں میں قائم ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں تعاون مل رہا ہے، ججوں سے بھی مل رہا ہے، وکلا سے مل رہا ہے، اور بڑی تعداد ہے کیسز کی جو کورٹ میں جانے کے بعد پھر کورٹ نے خود اس کو بھیجا یا وکلا لے کر کے آئے کہ اس کو حل کر دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جب بڑھے گا تو سول کورٹ کا بوجھ وہاں کافی کم ہوگا، اس سے بہت بڑا خرچ بچے گا اس ملک کا بھی۔ اس ملک کا جتنا خرچ ہو رہا ہے ایک معاملے، ایک مقدمے کے حل کرنے میں لاکھوں لاکھ کا خرچ ہوتا ہے، دارالقضا کا سسٹم بہت سہولت کے ساتھ کم وقت میں کم پیسے میں مسائل کو حل کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے کافی مدد ملے گی۔ مقدمہ فیصلہ کرایا دارالقضا سے؟ ہم سب میں دارالقضا تو یہاں
कई तरह के प्लान कर रहे हैं। एक तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड में पूरा सिस्टम है बहुत पुराना, 100 साल से ऊपर हो गया। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 22 साल पहले रिक्वेस्ट कराया कि जहाँ सिस्टम नहीं है जिन सबों में वहाँ दारुल भेजा। तो अब तक बड़ी तादाद महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में दारुल कायम है और मुंबई शहर में 10 दारुल कायम किए। यूपी के अंदर भी 25 दारुल कायम हो चुके हैं और भी गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तराखंड में अक्सर शुरू में कुछ न कुछ दारुल है। और इधर जो है कोविड की वजह से थोड़ा सा कामों में सुस्ती हुई, लेकिन बाईस है दरखास्तें आ रही है टाइम के। अभी हम बम्बई गए थे दारुल महीने में, जनवरी में दूसरा दारुल है। तो हर तरफ से वह मांग बढ़ रही है और उसका फायदा लोगों को महसूस हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है, आपकी तरफ से आम मुसलमानों को क्या पैगाम चाहिए? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई सियासी बॉडी नहीं है। सियासी मामलात में कोई अपील जारी नहीं करती कि इसको आप वोट दें, किसको वोट दें। तो लोग आज़ाद हैं, जहाँ जो मुनासिब हो जिस पर लोग इसको देना हो दे सकते हैं। बोर्ड ने कभी सियासत के मामले में, वोट के मामले में कोई अपील नहीं जारी की किसी खास पार्टी के लिए, किसी खास पार्टी के लिए। मुसलमान खुद समझदार हैं, हालात को समझते हैं और क्या उन्हें कहाँ क्या करना चाहिए इस बात को जानते हैं। हमारे जारी करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया।